السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جیسا کہ آج کل ہماری جو آیات چل رہی ہیں وہ بنی اسرائیل کے متعلق چل رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نہ صرف اس میں بنی اسرائیل سے مخاطب ہے بلکہ ہم سے بھی مخاطب ہیں کہ اے میرے بندوں، مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کروں گا، اور میری نعمتوں پر شکر ادا کرو جتنا ہو سکے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے جتنی بھی اس نے ہمیں دی ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ چلے جی، ہمارا آج کا لیسن ہے آیت نمبر 56 سے۔ ثم پھر بعثناکم اٹھایا ہم نے تم کو، من بعد تمہاری موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو، وظللنا اور سایہ کیا ہم نے، علیکم تم پر، غمامہ بادلوں کا، وانزلنا اور نازل کیا ہم نے، علیکم تم پر، من والسلوی من و سلوی، کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تم کو، وما اور نہیں، ظلمونا انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن اور لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم اپنے نفسوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے، وَإِذْ اور جب، قلنا کہا ہم نے، ادخلوا داخل ہو جاؤ، ہذہ اس قریۃ بستی میں، فکلوا پس کھاؤ، منہا اس میں سے، حیثو جہاں سے، شئتم چاہو تم، رغدن خوب، وادخلوا اور داخل ہو جاؤ، بابا دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہو، حطۃ ہمیں بخش دے، نغفر ہم بخش دیں گے ہم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، وسنزید اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے، محسنین احسان کرنے والوں کو، فبدل پس بدل دیا، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولا بات کو، غیر سوائے الذی اس بات کے، قیل کہی گئی تھی، لہم ان کے لیے، فانزلنا تو نازل کیا ہم نے، علی الذین اوپر ان لوگوں کے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزاً عذاب، من السماء آسمان سے، بما ساتھ اس کے، جو کانو تھے وہ، یفسقون وہ نافرمانی کرتے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام سے، لقومی اپنی قوم کے لیے، فقلنا تو کہا ہم نے، اضرب مار، بعصاک اپنی لاٹھی کو، حجرا پتھر پر، فانفجرت تو پھوٹ نکلے، منہ اس سے، اثنتا دو، عشرۃ 10 یعنی کہ 12، عیناً چشمے، قد تحقیق، علم جان لیا، کلو تمام، اناسین لوگوں نے، مشربہم اپنا گھاٹ، کلو کھاؤ، واشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے، ولا اور نہ، تاسو تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فسادی بن کر۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی آیات میں، ہمارا کل کا جو لیسن تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے کیا مطالبہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا تھا، ایک بجلی کا سمجھ لیں عذاب ہی تھا، وہ ایک بجلی کی کڑک بھیجی جس کی وجہ سے وہ سب کے سب بھسم ہو گئے، مر گئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے 56 میں ان کے اوپر ایک اور اپنی نعمت کا احسان کیا، ایک اور احسان ان کے اوپر یہ کیا کہ انہیں پھر سے اٹھایا، انہیں موت تو دی تھی لیکن اس کے بعد پھر انہیں زندہ کیا، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس احسان کو مانتے ہوئے شکر گزار بنے۔ پھر اللہ تعالیٰ 57 آیات نمبر 57 میں کیا فرما رہے ہیں، اور سایہ کیا ہم نے تم پر، بادلوں کا، یعنی کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ایک میدان میں تھے، تو اس کے اوپر دھوپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دیکھے ایک اور احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا کہ انہیں دھوپ نہ لگے، یعنی کہ پھر اور نازل کیا ہم نے تم پر، من و سلوی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تیار کردہ کھانا تھا، من اس کا مطلب ہے میٹھا، اور سلوی نمکین کو کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کے لیے میٹھا اور نمکین دونوں طرح کے کھانا اتارتے تھے، کلو کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم اور پاکیزہ چیزوں میں سے، اور لیکن تھے کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ پاکیزہ کھانا ہے تمہارے
اس میں سے تم کھاؤ، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، اور لیکن تھے وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے. یعنی ان آگے جا کے ہمیں آیات ملیں گے، اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اس کھانے کی بھی ناشکری کی. اب دیکھیں انہیں ایک پکا پکایا تیار کھانا ملتا تھا، اس کے اوپر بھی انہوں نے ناشکری کی، اور اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کہ ہم سے یہ کھانا نہیں کھایا جاتا. اور انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں ساگ، ککڑی، پیاز، لہسن اس طرح کا کھانا مہیا کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ یہی تو فرما رہے ہیں کہ وما ظلمونا، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا تھا ہمارے اوپر، یعنی کہ ہم پہ ہی وہ یہ ظلم نہیں کر رہے تھے بلکہ اپنے نفسوں پہ ہی ظلم کر رہے تھے. آگے ہے آیت نمبر 58 میں، اور جب کہا ہم نے داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پس کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو خوب، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدے کرتے ہوئے، اور کہو ہمیں بخش دے، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو، اور عنقریب ہم اور زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ایک بستی میں داخل ہو وہ، اور جہاں سے وہ اپنی مرضی سے جہاں مرضی سے کھائیں پئیں. اور یہ کہ جب اس بستی میں داخل ہو اس دروازے سے تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ انہیں بخش دے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں بخش دیں گے ان کی خطاؤں کو. کیونکہ آپ دیکھیں ہم پڑھ رہے ہیں نا پچھلی آیات میں کہ اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک انہیں نعمت عطا کرنی ہے، اور وہ ایک کے بعد ایک انہی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے انکاری بنے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی خطاؤں کو پھر معاف کر دوں گا، اور آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر میں اور زیادہ دوں گا احسان کرنے والوں کو. یعنی کہ اگر وہ بخشش مانگیں گے تو میں انہیں معاف بھی کر دوں گا اور زیادہ عطا کروں گا. آگے ہے نمبر 59 میں، پس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو سوائے اس بات کے کہی گئی تھی. یعنی کہ جس بات کا انہیں کہا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں، تو انہوں نے اس کو الٹی اس کا جملہ بنا لیا تھا. تو نازل کیا ہم نے اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا عذاب آسمان سے، ساتھ اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے، اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں ایک عذاب میں نازل کیا، ایک عذاب میں مبتلا کیا جو کہ آسمان سے ان کے لیے اتارا گیا تھا. ظلموا رجزن، عذاب یہ ایسا عذاب ہے جس میں یعنی کہ گھن آتی ہے، بدبودار ایسا کوئی عذاب تھا. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار ان کے اوپر انعامات اپنے کر رہے ہیں، لیکن جب وہ نہیں مانتے تو آخرکار پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک نئے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی نہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی ہٹ درمی سے پیچھے ہٹتے ہیں. آگے ہیں پھر ان کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی آیت نمبر 60 میں ہے کہ اپنی قوم انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارے لیے پانی مانگے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ پانی چاہیے، یعنی کہ وہ چٹیاں میدان تھا، وہاں پہ نہ پانی کا چشمہ تھا نہ کچھ اور، اس لیے پانی کہیں سے بھی نہ ملا، تو آخرکار انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک اور یعنی کہ فرمائش کی کہ اپنے رب سے پانی مانگے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب پانی کا کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی لاٹھی جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پہ انہیں ایک عصا دیا تھا کہ اسے ایک پتھر کے اوپر مارے، تو اس پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے. یہ 12 چشمے کیوں پھوٹے؟ کیونکہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ 12 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، تو یعنی ہر قبیلے کا ایک ایک چشمہ تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ ایسی قوم ہے جو کہ فسادی قوم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کا علیحدہ ہی ایک چشمہ زمین سے نکال دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اس میں سے کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، اور نہ تم فساد کرو زمین میں فسادی بن کر. یعنی اللہ تعالیٰ پھر انہیں فرما رہے ہیں کہ جتنا مرضی کھاؤ پیو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق کیا، لیکن مزید اور فساد نہ پھیلاؤ، فسادی نہ بنو زمین میں اور فساد نہ کرو. اللہ تعالیٰ سے دعائے. اور آج دیکھیں کہ آج بنی اسماعیل کا بھی یہی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا انکار کرتے ہیں. ایک کے بعد ایک ہم ایسے ہیں، ہمارے حالات ایسے کیوں ہو گئے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہم ادا نہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے ہیں بجائے اس کا کہ ہم اس کا شکر ادا کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ہی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پیغمبر بھیجے تھے، اور بنی اسرائیل نے بہت سے انبیاء کو قتل بھی کیا تھا.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے اور گناہوں سے اور اپنی نافرمانی سے بچا کے رکھیں۔ چلیں جی، ہمارا آج کا لیسن ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔